الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج کل ہماری مسجدوں، مذہبی مقامات اور دینی اجتماعات کی ایک پہچان گداگروں اور بھکاریوں کا ازدحام اور ایک خاص لے اور دھن میں ان کی طرف سے سوالیہ کلمات کی تکرار بھی ہے۔ ان میں بعض کے اندر الہا کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے اور آپ کے لیے ان کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ جانا دشوار ہوتا ہے۔ بعض کی جرأت رندانہ بھی قابل دید ہوتی ہے۔ اگر آپ انہیں بھیک نہیں دیں یا بھیک کی مطلوبہ مقدار نہیں دیں تو ان کی خشمگی نگاہ کو سہے بغیر چارہ نہیں۔ کچھ ایسے فرزانے بھی ہیں جو آپ کو دو چار صلواتیں سنانے سے بھی نہیں چوکتے۔ وہ اس طرح سوال کرتے ہیں کہ ناواقف آپ کو ان کا مقروض سمجھ بیٹھے۔ مذہبی مقامات کے علاوہ سیاحتی مقامات، ریلوے اسٹیشن، بس اسٹینڈ اور ٹریفک سگنل کی جگہیں جہاں گاڑیوں کے رکنے کی نوبت آتی رہتی ہے، اس گروہ کے پسندیدہ اور مستجاب مقامات ہیں۔ اس لیے یہاں ان کی وافر تعداد نہ صرف موجود ہوتی ہے بلکہ کمال اخلاص اور کمال استقامت کے ساتھ صبح کی پو پھٹنے سے لے کر رات گئے تک اپنے محاذ پر ڈٹی رہتی ہے۔ پولیس والوں کا محصول اور گاہے ڈنڈوں کے ذریعہ ان کی تنبیہ اور دینے والوں کی ڈانٹ ڈپٹ ان کو نہ ملول خاطر کرتی ہے اور نہ ان کے پائے استقامت میں کوئی تزلزل آنے دیتی ہے۔ اس لحاظ سے ثابت قدمی میں وہ ایک نمونہ کا درجہ رکھتے ہیں۔ ایک گداگر اور بھکاری بھی انواع و اقسام کے ہیں، کچھ صحت مند و توانا، کچھ واقعی مریض اور زیادہ تر مصنوعی مریض اور معذور عام طور پر بیکار شمار کیے جاتے ہیں، لیکن اس میدان میں وہ نہایت کارآمد اور مفید ہیں۔ اس لیے بہت سے صحت مند بھکاری نابینا اور معذور فقیروں کا تعاون حاصل کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد سے پتھر دلوں کو موم بنانے کا کام انجام دیتے ہیں۔ ان میں بچے بھی ہیں، جوان بھی اور بوڑھے بھی، مرد بھی ہیں اور خواتین بھی، کم سن لڑکیاں بھی، جوان لڑکیاں اور سن رسیدہ عورتیں بھی۔ گداگری کے اس پیشہ میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں۔ ایسے گروہ بھی پکڑے گئے ہیں جو دیہاتوں اور دور دراز علاقوں سے بچوں کو پکڑ کر لاتے ہیں اور انہیں کسی قدر معذور بنا کر ان سے گداگری کراتے ہیں، بھیک منگواتے ہیں۔ زمانہ کی ترقی کے ساتھ ساتھ گداگری اور بھیک مانگنے کے لیے بھی جدید ذرائع کا استعمال شروع ہو گیا ہے۔ چنانچہ بعض فقراء انٹرنیٹ کی مدد سے عالمی سطح پر اپنی رسائی کو وسیع کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گداگروں کا یہ گروہ اس کو ایک آسان اور سہولت بخش ذریعہ معاش تصور کرتا ہے۔ چند ماہ پہلے اخبارات میں خبر آئی تھی کہ حیدرآباد میں گداگروں اور بھکاریوں کی آمدنی کا اوسط 3 تا 4 ہزار روپے ماہانہ ہے۔ خاص مواقع جیسے رمضان المبارک اور عید وغیرہ میں ان میں خاصا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس پیشہ سے دستبردار ہونے کو کسی طور تیار نہیں ہیں۔ اگر آپ انہیں کام کرنے کو کہیں یا خود اپنے یہاں کام کرنے کی دعوت دیں تو ایسا منہ بنائیں گے کہ گویا آپ نے ان کی بے عزتی کی ہے۔ غرض وہ اپنے پیشہ پر قانع بھی ہیں اور مطمئن بھی، اور انہیں اس پر نہ کوئی حجاب ہے اور نہ عار۔ اس بات سے مزید دکھ ہوتا ہے کہ ان میں بہت ہی قابل لحاظ تعداد ہمارے مسلمان بھائیوں کی ہے، اور جس امت کو سب سے بڑھ کر غنا اور استغنا کی تعلیم دی گئی ہے وہی اس اخلاقی بیماری میں پیش ہے۔ اسلام سے پہلے بعض مذاہب میں مذہبی لوگوں کے لیے کسب معاش کی اجازت نہیں تھی، اور ان کا گزر اوقات اسی طرح ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کریں اور لوگوں کی نظر و نیاز پر زندگی گزاریں۔ ہندو بھائیوں کے ہاں برہمن کے حقوق میں یہ بات شامل تھی، لوگ اسے دان کیا کریں۔ بدھسٹوں کے یہاں مذہبی رہنماؤں اور بھکشوں کو کسب معاش کی ممانعت ہے اور وہ لوگوں کی دکشنا پر زندگی گزارتے ہیں۔ عیسائیوں کے ہاں جب رہبانیت اور ترک دنیا کے فلسفہ نے قبول عام حاصل کیا
تو نہ صرف مذہبی رہنما بلکہ عوام بھی زاہد قسم کے لوگوں نے اس بات کو ضروری سمجھا کہ وہ کسب معاش چھوڑ دیں اور لوگوں کے دیے ہوئے پر اپنی زندگی گزاریں، لیکن اسلام نے اول روز سے ہی کسب معاش کو ضروری قرار دیا۔ قرآن نے کہا کہ اللہ کی بندگی سے فارغ ہونے کے بعد کسب معاش کی کوشش کرنی چاہیے، اور مال کو فضل الہی سے تعبیر کیا۔ جمعہ پارہ نمبر 28۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت فرمائی ہے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور اکابر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے تجارت کی۔ حضرت علی اور بہت سے صحابہ نے محنت و مزدوری کر کے اپنی ضروریات پوری کیں اور تلاش رزق کی تحسین فرمائی گئی۔ اسلام نے توکل کی تعلیم ضرور دی، لیکن لوگوں نے جو بے عملی اور فرائض سے پہلو تہی کو توکل کا نام دے رکھا تھا، اس کی بھی اصلاح فرمائی۔ اسلام نے بتایا کہ توکل یہ نہیں کہ اسباب دنیا کو ترک کر دیا جائے، بلکہ توکل اسباب کو اختیار کرنے کے بعد نتائج کو اللہ پر چھوڑ دینے کا نام ہے۔ اس لیے کسب معاش توکل کے منافی نہیں۔ گداگری، بھکاری پیدا ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ انسان کسب معاش کی تگ و دو سے دل چرانے لگے۔ اس کے سد باب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف کسب معاش کی اہمیت کو واضح فرما کر گداگری کے اصل سبب کو ختم کرنا چاہا، اور دوسری طرف گداگری کی مذمت بھی فرمائی اور اسے سختی سے منع کیا۔ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کچھ سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا کچھ سامان ہے؟ اس نے کہا میرے پاس تو محض ٹاٹ اور پیالہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں چیزیں منگوائیں اور ان کی ڈاک اور بولی لگوائی۔ ایک صاحب نے 1 درہم قیمت لگائی، دوسرے شخص نے 2 درہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 2 درہم میں فروخت کر دیا۔ پھر 1 درہم میں کلہاڑی کا پھل منگایا اور کلہاڑی بنا کر اسے حوالہ کر دیا، اور 1 درہم اسے دے کر ارشاد ہوا کہ اس سے اپنی ضرورت پوری کریں، اور کلہاڑی سے لکڑی کاٹ کر لائیں اور فروخت کریں، اور 1 ماہ تک پھر کہیں بھیک مانگتے ہوئے نظر نہ آئیں۔ ان صاحب نے اس ہدایت پر عمل کیا اور 1 ماہ کے بعد اس حال میں تشریف لے آئے کہ کئی درہم ان کے پاس موجود تھے، اور وہ گداگری اور بھیک مانگنے کی عادت کو چھوڑ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات کہ تم اپنی پیٹھ پر لکڑی کے گٹھے کاٹ کر لاؤ اور اسے فروخت کرو، اس سے بہتر ہے کہ تم لوگوں کے سامنے دست سوال پھیلاؤ، وہ چاہیں تو دے دیں، چاہے تو نہیں۔ اس طرح کے بعض اور واقعات بھی منقول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ 2 شخص خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور کچھ طلب کیا۔ آپ نے مشورہ دیا کہ جنگل جاؤ، لکڑی کاٹو اور اسے فروخت کرو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پہلے لکڑیاں بیچ کر کھانے کی اشیاء خریدیں، پھر سونا خرید لیا، پھر سواری کے لیے گدھے خرید لیے، اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں برکت رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے سے صحابہ کو اس درجہ منع فرمایا اور اس کی تعلیم دی کہ وہ معمولی چیزیں مانگنے سے بھی احتراز کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ اگر اونٹنی کی لگام نیچے گر جاتی تو اونٹنی کو بٹھاتے اور خود لگام لیتے۔ لگام بھی دوسروں سے مانگنے کے روادار نہیں ہوتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عہد لیا کہ کسی سے سوال نہ کریں، یہاں تک کہ اگر کوڑا نیچے گر جائے تو وہ بھی دوسروں سے نہ مانگیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مستغنی ہونے کے باوجود سوال کرے وہ اپنے لیے جہنم کی چنگاریوں میں اضافہ کر رہا ہے۔ دریافت کیا گیا مستغنی ہونے سے کیا مراد ہے؟ وما ظہر غنی، ارشاد ہوا جس کے پاس رات کا کھانا موجود ہو،
گویا جس شخص کے پاس ایک وقت کا کھانا موجود ہو اس کے لیے دستے سوال دراز کرنا روا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سوال قیامت کے دن صاحب سوال کے چہرے پر خراش کی صورت میں ظاہر ہوگا، اب جو چاہے اسے اپنے چہرے پر باقی رکھے۔ اور حضرت حبشی بن جنادہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ جس نے فقر و محتاجی کے بغیر سوال کیا گویا وہ چنگاری کو کھاتا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ پیسہ رکھنے کے باوجود سوال کرنا قیامت کے دن اس کے چہرے پر عیب کی صورت اختیار کر لے گا۔ غور کیجئے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی میں اگر چہرے پر بدنما دھبا آ جائے تو انسان اس کو دور کرنے کے لیے کتنا پریشان ہوتا ہے۔ آخرت کی دائمی زندگی میں جب اہل جنت خوبصورت ترین شباہت میں ہوں گے، انسان کو اپنے عیبدار اور داغدار چہرے پر کتنی شرمساری ہوگی، خاص کر ایسی صورت میں کہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی کہ رنگ و نور کی اس بستی میں کوئی شخص اتفاقی اور پیدائشی طور پر بدصورت نہیں ہے، بلکہ اس کی بدصورتی اس کی بدعمالیوں کا عکس ہے۔ کتنا عجیب ہے کہ بننے سنورنے والا انسان اس دائمی بدروئی اور بدصورتی کے بارے میں فکر مند نہ ہو۔ گداگری فقر و احتیاج کا نتیجہ نہیں، بلکہ اس کا اصل سبب تن آسانی اور سہل انگاری اور مفت خوری اور وطن پروری کی خو ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ انسان نے حیا اور غیرت کی چادر کو تار تار کر دیا ہے۔ اگر انسان میں قوت ارادی اور خودداری ہو اور اپنی عزت و آبرو عزیز ہو تو دوسروں کے سامنے دستے سوال نہیں پھیلا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو عفیف و آبرو مند رکھنا چاہے اللہ تعالیٰ اسے عفیف رکھتے ہیں، اور جو مستغنی رہنا چاہے اللہ تعالیٰ اسے استغنا عطا فرماتے ہیں۔ خودداری کے اسی مزاج کو باقی رکھنے کے لیے اسلام نے زکوٰۃ کا اجتماعی نظام قائم کیا کہ لوگ بیت المال میں زکوٰۃ جمع کریں اور بیت المال ضرورت مندوں کا حسب ضرورت تعاون کرے، کیونکہ سرکاری ادارہ سے کوئی مدد حاصل کرنے کی صورت میں انسان کا جذبہ خودداری ختم نہیں ہوتا اور حجاب و حیا کی کیفیت باقی رہتی ہے۔ جب انسان ایک دوسرے سے سوال کرنے لگتا ہے تو پہلے زبان کھولے نہیں کھلتی، دل پر پتھر رکھ کر اپنا مطلب پھیلاتا ہے تو نہ آنکھوں میں خجالت کی کیفیت ہوتی ہے، نہ زبان کو اظہار مدعا میں کوئی جھجک باقی رہتی ہے، اور نہ ہاتھ کو لوگوں کے سامنے دراز ہونے میں کوئی عار۔ کسی بھی قوم کے لیے بات نہایت شرمسار ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو قوم کے مستقبل ہوتے ہیں، جوان مرد و عورت جن میں محنت اور تگ و دو کی صلاحیت ہوتی ہے، جو قوم کا اثاثہ اور اس کے ہاتھ پاؤں ہیں، ان میں بے عملی اور بے ضمیری پیدا ہو جائے۔ اس سے زیادہ قابل افسوس بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ گداگری کے سد باب کے لیے مثبت اور منفی اقدامات کی ضرورت ہے۔ مثبت اقدام یہ ہیں کہ ایسے بچوں کو تعلیم میں لگایا جائے۔ بہت سے سرکاری و غیر سرکاری ادارے ہیں جہاں بچوں کی مفت تعلیم کا انتظام ہے، انہیں ایسے اداروں میں پہنچایا جائے۔ جو خواتین اور مرد کام کرنے کے لائق ہیں انہیں مزدوری پر لگایا جائے۔ آج کل مزدوروں کی کھپت بہت زیادہ ہے۔ اصل دشواری تعلیم یافتہ بے روزگاروں کے لیے ہے، اور گداگری کے پیشہ میں زیادہ تر ناخواندہ اور ان پڑھ لوگ ہیں، انہیں محنت و مزدوری پر آمادہ کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ واقعی جسمانی اعتبار سے معذور ہوں ان کے لیے اقامت گاہیں قائم کی جائیں یا گورنمنٹ کی طرف سے بنے ہوئے رفاہی اداروں تک ان کو پہنچایا جائے۔ منفی اقدام سے مراد یہ ہے کہ گداگری کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ مسجدوں اور درگاہوں کے ذمہ داران انہیں وہاں بیٹھنے اور بھیک مانگنے سے روکیں۔ مذہبی اجتماعات، جمعہ و عیدین کے مواقع پر بھی انہیں بھیک مانگنے سے منع کیا جائے اور ان کی حوصلہ شکنی کی جائے، ان کو بھیک نہ دی جائے۔ یہ بھیک مانگے تو کام کرنے کی ترغیب دی جائے، اس طرح ان کی حوصلہ شکنی ہوگی اور یہ باعزت طریقے پر کمانے کی عادی ہوں گے۔ بہت سے لوگ جمعہ وغیرہ میں کھلے پیسے لے کر آتے ہیں اور روپیہ 2 روپیہ ہر فقیر کو دیتے جاتے ہیں۔ بظاہر کار خیر ہے
لیکن بالواسطہ اپنی قوم کے ایک گروہ کو گداگری کا عادی بنانا ہے۔ اس لیے اس سے اجتناب ہی قوم کے مفاد میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیک مانگنے والوں کو دینے سے انکار کر دیا اور دوسری طرف انہیں محنت و مزدوری کر کے اپنی ضروریات پوری کرنے کی ترغیب بھی دی اور اس کی تدبیر بھی فرمائی۔ اگر ہم اپنی قوم کو اس لعنت سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی ان میں یہ مزاج پیدا کرنا ہوگا کہ وہ اپنے گاڑھے پسینے بہا کر کمائیں اور آدھے پیسے سے پیٹ بھر کر کھانا کھائیں، لیکن دوسروں کے سامنے سوال کا ہاتھ پھیلا کر بے آبروئی کا راستہ اختیار نہ کریں۔